8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 4। अब्दुल सत्तार ईधी। अब्दुल सत्तार ईधी हमारे कौमी हीरो हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। पढ़ने से पहले पूछिए खिदमत खल्क क्या होती है। जवाब है अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात की बग़ैर किसी मुआवजे और लालच के मदद करना और उनका ख्याल रखना खिदमत खल्क कहलाती है। सवाल नंबर 2, खिदमत खल्क करने का क्या सिला मिलता है। जवाब है खिदमत खल्क करने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह ताला ना सिर्फ इंसान को दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इसके बदले कई गुना अजर अता फरमाता है। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उनके मायने समझते हैं। वफ़ करने के मायने हैं किसी के लिए छोड़ना। इंसानियत के मायने हैं इखलाक व तहज़ीब। अंजाम दही के मायने हैं मुकम्मल करना, तकमील करना। महरे आलम ताब इसका मायने है तमाम दुनिया को रोशनी देने वाला। फलाह व बहबूद इसके मायने हैं फ़ायदा और भलाई। मुखय्यर हजरात नेकी करने वाले। बेपाया बेहिसाब रज़ाकार वो शख्स जो अपनी खुशी से इंसानियत की खिदमत करता है। अब्दुल सत्तार ईधी। दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसान और इंसानियत की खिदमत के लिए वफ़ कर दी हो। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में भी ऐसी अजीम शख्सियात के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद यानी बेहतरी और भलाई के लिए दिन रात एक कर दिया हो। इंसानियत की खिदमत के हवाले से पाकिस्तान की नामवर शख्सियत अब्दुल सत्तार ईधी 1 जनवरी 1928 को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार काबिलियतों और सलाहियतों से नवाज रखा था। खिदमत खल्क का ये अजीम पैकर 8 जुलाई 2016 को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दुनियाए रंगो बू यानी दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की खुशबू को खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ जा पहुँचा जहाँ खिदमत इंसानियत का अजीम अजर मिलता है। अजीम अजर यानी बहुत बड़ा अजर, यानी इंसान के मरने के बाद अल्लाह ताला उसको दुनिया में किए गए नेक अमाल का अजीम अजर देते हैं। जहाँ रब्बे कायनात के बंदों की खिदमत करने वालों को एज़ाज़ व इकराम के खिल्लतों से सरफराज करता है। खिल्लत कहते हैं लिबास को। ये एक एज़ाज़ी पोशाक होती है, इनामी लिबास होता है। ये बात किसी शर्फ से कम नहीं यानी किसी एज़ाज़ से कम नहीं कि अल्लाह ताला ने अब्दुल सत्तार ईधी को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए मुंतखब किया, तो आपने भी इस काम की अंजाम दही के लिए शब व रोज़ मसरूफ़ अमल हो गए। शब व रोज़ यानी दिन रात इस काम में मसरूफ़ हो गए। ये एजाज़ ऐसे लोगों के हिस्से में आता है जो हर किस्म की खुद गर्जी यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, ज़ाती मनफत यानी ज़ाती मुनाफा या ज़ाती फ़ायदा, मतलब परस्ती यानी अपने मतलब के लिए किसी की खिदमत करना, रंगो नस्ल इलाकाई और सूबाई और लसानी इम्तियाज़ात से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के जज्बे से सरशार होते हैं। माशरे में रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में हमें एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। दुनिया का कोई इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसे अपना वजूद बरकरार रखने के लिए एक माशरे की ज़रूरत पेश आती है। एक अच्छे माशरे की बुनियादी खसूसियात में खिदमत खल्क, अदल व इंसाफ, भाईचारा, इसारो कुर्बानी, सादगी और इखलाकियात शामिल हैं। खालिक कायनात की मखलूक के काम आना किसी भी इबादत से कम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे अच्छा अमल उसके बंदों की खिदमत करना है। इसीलिए इस्लाम ने हकूक़ुल इबाद पर ख़ुसूसी अहकामात सादिर फरमाए हैं। जो इंसान दूसरों की तकलीफ़, परेशानी और मुसीबत दूर करने की सही व कोशिश करता है, सही कहते हैं जद्दोजहद को, अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उसका बोल बाला करता है। शायर ने सच कहा है, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अलगर्ज ये बात अपनी जगह मुसलमान है कि फ़रिश्ते से बेहतर इंसान बनना है, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तारीख़ में अब्दुल सत्तार ईधी की शख्सियत इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक महरे आलम ताब की हैसियत रखती है, यानी एक चमकता हुआ सूरज की हैसियत रखती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खिदमत इंसानी के लिए वक्फ कर दिया। अब्दुल सत्तार ईधी को अपनी वालिदा से वालेहाना मोहब्बत थी। वालेहाना मोहब्बत यानी बहुत गहरी मोहब्बत, आशिकों की तरह मोहब्बत थी, जिसके अमली इजहार के लिए उन्होंने अपने आप को इंसानी फलाह व बहबूद के लिए वफ़ कर दिया।
آغاز میں عبدالستار ایدھی نے اپنی تمام جمع پونجی ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کے قیام میں خرچ کر دی۔ 1957 میں کراچی میں وسیع پیمانے پر پھیلنے والی فلو کی وبا کے دوران میں عبدالستار ایدھی نے بڑھ چڑھ کر خدمات سر انجام دیں۔ آپ کے بے لوث یعنی بے غرض جذبہ خدمت خلق کو دیکھتے ہوئے ملک کے طول و عرض سے مخیر حضرات کہتے ہیں نیکی کے کام کرنے والوں کو نے آپ کی مالی معاونت فرمائی، یعنی آپ کی مالی مدد فرمائی، اور یہی عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام کا اولین لمحہ ثابت ہوا۔ عبدالستار ایدھی کو اپنی والدہ کی خدمت کا ثمر کہتے ہیں پھل کو اسی دنیا میں مل گیا، اور انہیں اقوام عالم میں وہ مقام حاصل ہوا کہ جس کی حسرت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ عبدالستار ایدھی نے زندگی میں جو کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹی ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، اسے دیکھ کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہے۔ دنیاوی طور پر واجبی سی تعلیم، واجبی یعنی ضرورت کے مطابق حاصل کرنے والی درویش صفت شخصیت، یعنی درویش کی خوبیاں رکھنے والا بے نیاز بے غرض عبدالستار ایدھی نے وہ کام تنہا یعنی اکیلے سر انجام دیے جو بڑی بڑی حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ حکومتوں کی مدد، تعاون اور سرپرستی کے بغیر خدمت انسانیت کرنے والا یہ سماجی کارکن ساری زندگی مصروف عمل رہا۔ خدمت خلق کا مطلب تمام تر ذاتی مفادات یعنی ذاتی فائدے سے بالا تر ہو کر دوسروں کی بہتری کے لیے سوچنا ہے۔ خدمت خلق کرنے والے دوسروں کے دلوں میں حکمرانی کرتے ہیں۔ خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ عبدالستار ایدھی ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں انسانی خدمت کا جو عملی مظاہرہ کیا، اس کی نظیر یعنی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ انہوں نے خلوص نیت سے کام لیا یعنی سچی نیت سے۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی سماجی و فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت مختلف امتحانوں اور آزمائشوں کی گھڑیوں میں ملک و قوم کی بے پایاں یعنی بے انتہا اور بے لوث بغیر کسی غرض کے خدمات سر انجام دی ہیں۔ سیلاب کی صورتحال ہو یا زلزلہ زردگان کی امداد کرنی ہو، لاوارث لاشوں کو عزت و احترام سے دفنانا ہو یا بے کس و لاچار انسانوں کے پیٹ کا دوزخ بھرنا ہو، عبدالستار ایدھی مشکل کی ہر گھڑی میں صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ غریب تھے اور غریبوں نے ان کا ساتھ دیا۔ نام و نمود یعنی بغیر کسی نمود و نمائش اور شہرت و نیک نامی سے بالا تر ہو کر لاتعداد احباب یعنی آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار جس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، نے عبدالستار ایدھی کی تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ملک بھر کے بہت سے خیراتی اداروں، ہسپتالوں، فلاحی اداروں کے شانہ بشانہ عبدالستار ایدھی نے فلاح انسانیت کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ آپ کو انہی عظیم تر خدمات ہی کی وجہ سے خادم پاکستان کے معتبر نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یعنی اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو بانٹنے میں اپنا وقت اور توانائیاں کسی لالچ اور صلے کی پرواہ کیے بغیر صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی شرف اور اعزاز سے نوازتا ہے، اس کی کوششیں رائیگاں نہیں جاتیں۔ عبدالستار ایدھی کی شخصیت کو خدمت خلق کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے، تاحیات یعنی زندگی بھر جتنی ان کی زندگی تھی، اور دن رات ایک کر کے ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخوں کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن جن ممالک میں خدمات سر انجام دے رہی ہے، ان میں افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ عبدالستار ایدھی کی سماجی خدمات کے اعتراف میں 1986 میں رامون ماغزیسے ایوارڈ، 1988 میں لینن انعام اور 1999 میں حکومت پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں نے عبدالستار ایدھی کی سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازات سے نوازا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زائد ایمبولینسز موجود ہیں جو شب و روز یعنی دن رات انسانیت کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہیں۔
ہسپتال اور ایمبولینس کی خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام کئی کلینک، زچگی مرکز، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور تعلیمی مراکز انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اسلامی دنیا کے کسی ملک میں اگر کوئی آفت، مصیبت یا مشکل وقت آ جاتا تو امدادی سرگرمیوں کی نگرانی خود عبدالستار ایدھی کیا کرتے تھے، تاکہ امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ 2000 میں ایدھی ایمبولینس کو دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولینس سروس قرار دیا گیا۔ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے کے باوجود عبدالستار ایدھی نے سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ سادہ روایتی شلوار قمیض پہنا کرتے تھے، جوتوں کا ایک جوڑا کئی سال آپ کے زیر استعمال رہتا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے لاکھوں روپے کے بجٹ سے اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ 8 جولائی 2016 کو عبدالستار ایدھی کی طبیعت شام 5 بجے کے قریب شدید خراب ہوئی۔ آپ کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں رات 11 بجے 88 سال کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے مرنے سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں کسی ضرورت مند کو عطیہ کر دی جائیں۔ یوں ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزارنے والے نے مرتے وقت بھی فلاح انسانیت ہی کو پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ پڑھنے کے دوران میں سوال نمبر 1، سماجی خدمات کے حوالے سے آپ اور کس شخصیت کا نام جانتے ہیں؟ جواب ہے، سماجی خدمات کے حوالے سے مدر ٹریزا اور ڈاکٹر رتھ فاؤ کے نام قابل مشہور ہیں۔ سوال نمبر 2، زندگی میں بڑی کامیابی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ جواب ہے، زندگی میں بڑی کامیابی مسلسل محنت و جدوجہد، ایمانداری اور نیک نیتی سے حاصل ہوتی ہے۔